تیسرا پارہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ثا کو ثا پڑھنا ہے، سا نہیں پڑھنا ہے۔ مثل الذين، ذال کو لذین، لذین نہیں، لذین ينفقون، یہاں پر نون میں اخفا کریں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کا لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ سبیل اللہ کمثل، ٹھیک ہے، سا ہے، سا کو ثلی پڑھنا ہے۔ کمثل حبہ، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ دیکھیے کمثل حبۃ، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، تو آیت کے بیچ میں جب وقف کر دیتے ہیں تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ انبتت، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے ملا کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ انبتت 7، با میں قلقلہ ہوگا، 7 سنابل فی کل سنبلۃ، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے ملا کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ سنبلۃ، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم ہے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ سنبلۃ مئۃ، اسے مئۃ پڑھیں گے۔ 100 حبہ، یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو یہ گول تا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، حبہ ایسے پڑھیں گے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ واللہ، دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے، واللہ ایسے۔ یضاعف، ضاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ ساتھ ہے، خصہ ضغط قض جس کا مجموعہ ہے، تو ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے ضاد کو پر پڑھیں گے۔ یضاعف لمن، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یا ہے تو نون کو یا کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کو یا کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے لمن، اس طرح سے یشاء۔ اب یہاں پہ دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، جب اسی کلمہ میں ہو تو مد تو اس وقت مد متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مد متصل، مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر یشاء کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو حمزہ کا جزم جو ہے، حمزہ کا پیش جو ہے وہ جزم سے بدل جائے گا، تو اس طریقے سے پڑھیں گے واللہ یضاعف لمن یشاء
واسع علیم. یہاں پر دیکھیے اللہ کلام سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر بھی اللہ کلام کو پر پڑھیں گے. واللہ واسع. یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا. تنوین کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے. واسع علیم ایسے. واللہ واسع علیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا. الذين یہاں پر الذین کے الف کے اوپر زبر ہے. الف کے اوپر زبر ہے ورنہ اکثر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الذین الذی اس کے الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. یہاں پر زبر ہے اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر آیت ہے اور آیت میں ٹھہرنا ہے. آیت میں ٹھہرنا چاہیے تو اس وجہ سے یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے. تو الذین اسے پڑھیں گے ذال کو. لذین ذال کو باریک پڑھیں گے. لذین پڑھیں گے لذین نہیں. الذین یہاں پر نون میں اخفا کریں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے. ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ کلام سے پہلے زیر ہے. اللہ کلام باریک پڑھیں گے. ثم را کو ثم میم مشدد میم میں غنہ کریں گے. ثم لا يتبعون ما. اب یہاں پر دیکھیے میم حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے. مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. تو ما انفقوا یہاں پر نون ساکن کے بعد دیکھیے فا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پر نون میں اخفا کریں گے. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. من دیکھیں یہاں پر نون مشدد ہے تو نون میں غنہ کریں گے اور تنوین کے بعد یہاں پر دیکھیے واو حروف ادغام میں سے ہے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. تو من اس طرح سے. ولا یہاں پر دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا. یہاں پر مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. تو ولا اذلهم یہاں پر دیکھیے علامت لام الف آیت کے بیچ میں یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم نے ملا کر پڑھا. اذلهم ٹھیک ہے. تنوین کے بعد دیکھیے لام ہے. تنوین کے بعد یہاں پر حروف ادغام میں سے لام ہے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اس کو ادغام تام کہا جاتا ہے. بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اذلهم اجرهم یہاں پر جیم میں قلقلہ کریں گے. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. را کے اوپر پیش ہے. را کو پر پڑھیں گے. اجرهم عند نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے. نون میں اخفا کریں گے. عند ربهم را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. تو ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. خوف علیہم
دیکھیے تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، جلدی پڑھیں گے تنوین کو. خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، زا زنون اس طرح. اور یہاں پر زنون نون کا زبر ہے، نون کا زبر جزم سے بدل جائے گا، تو یہاں پر سکون یہ جو آ رہا ہے یہ سکون وقف کی وجہ سے ہے. تو حرف مد کے بعد جب سکون وقف کی وجہ سے ہو تو اس وقت مد عارض وقفی ہوتا ہے، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا پھر توسط پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. قولم یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم ہے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. قول معروف، یہاں پر تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے واو ہے، تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. معروف ومغفرۃ، یہاں پر غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. مغفرۃ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. تن خیر، یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے خا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو جلدی پڑھیں گے. ومغفرۃ خیر، خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. رم، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. اور یہاں پہ دیکھیے تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم ہے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. من صدقۃ، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد ہے تو اخفا ہوگا، نون میں اخفا کریں گے. من اس طرح صاد کو پر پڑھیں گے. قاف کو بھی پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. تین یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے یا ہے تو تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. جیسے صدقۃ یتبعها، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. اذا، یہاں پر اذا، یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو ذال کی جو دونوں تنوین ہیں، دو تنوین یہاں پر ایک زبر کھڑا زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. اذا اس طریقے سے پڑھیں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. واللہ، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے. واللہ غنی، غین کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. غنی، یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے ہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا. غنی حلیم ایسے. یہاں پر میم کے اوپر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہے. واللہ غنی حلیم اس طرح.